بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس دنیا کو دنیا بنانے والے کے قوانین اور اس کے اصولوں کے حساب سے چلا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کی تصویر کس طرح کی ہوگی۔ اس دنیا کی تصویر خلافت کی طرح ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ خلافت کیسی ہوتی تھی۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ خلافت کیسی ہوتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ان کے زمانہ خلافت میں کہیں سے زکوٰۃ کا مال آتا ہے۔ وہ اپنے ملازمین کو کہتے ہیں کہ یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دو، لیکن ملازمین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اسلامی سلطنت کے اندر کہیں بھی کوئی فقیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اسلامی لشکر تیار کرو۔ ملازمین کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی لشکر گھوم رہے ہیں، لہذا اس کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان شادیوں سے رہ گئے ہیں ان کی شادیاں کرا دو۔ ملازمین کی طرف سے جوابات آتا ہے کہ یہ کام بھی کر لیا گیا، اس کے بعد بھی مال بچ گیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ قرض داروں کا قرض ادا کر دو۔ تو ملازمین کہتے ہیں کہ حضور یہ کام بھی کر لیا، اس کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ اپنے ملازمین سے کہتے ہیں کہ دیکھو، کوئی یہودی یا عیسائیوں میں سے یا اور کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو تو اس کی ضرورت پوری کرو، اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا کرو۔ ملازمین کہتے ہیں کہ حضور یہ کام بھی پورا کر لیا گیا ہے، اس کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اہل علم کو مال دیا جائے۔ ملازمین کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی مال کو خرچ کر دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچھا یہ کام کرو، اس مال کے ذریعے سے گندم خریدو اور پہاڑوں کے اندر بکھیر دو، اور اس لیے کہ اسلامی سلطنت کے اندر ایک پرندہ بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تھی خلافت، اور یہ تھا زمانہ خلافت، اور اس طرح کی ہوگی دنیا کی تصویر اگر نظام الہی کے ذریعے سے اس دنیا کو گائیڈ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔